मैं छुट्टियों पर अपने बहन के गांव चली गई, जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी। मुझे बचपन से ही छुपकर अम्मी अब्बू का सीन देखने का शौक था। कई मर्तबा अम्मी ने मुझे इस काम की वजह से मारा भी था, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानती थी। जबकि मेरी बहन की शादी हो गई थी और मैं उनके गांव गई तो मेरे दिल में अपनी बहन और उसके शोहर का सीन देखने की हसरत पैदा हुई। मैं रात को खिड़की से छुपकर बाजी और उसके शोहर का सीन देख रही थी। तब भी कोई पीछे से आया और मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे एक कमरे में ले गया और फिर पूरी रात मेरे साथ। मेरा नाम शाजिया है और मैं लाहौर के एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 20 साल के करीब है और ये वाकया जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ ये 2 साल पहले का है, जब मैं बीए कर रही थी। बचपन से ही अम्मी अबू के सीन देखती थी और इसी वजह से कुछ गंदी आदतें मेरे अंदर आ चुकी थी। जबकि मेरी बड़ी बहन बहुत ही शरीफ और समझदार थी। उसका नाम नाजिया है। उसकी उम्र मुझसे 3 साल ज्यादा है। उसकी शादी 6 माह पहले जमींदार घराने के एक लड़के से हुई थी, जो गांव में अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी की निगरानी करते हैं। शादी के 2 माह बाद मेरी बहन नाजिया मायके आई तो उसने मुझे कहा कि मैं गर्मियों की छुट्टियां उसके यहाँ गुजारूं, जिसकी मैंने खुशी खुशी हामी भर ली, क्योंकि मुझे तो एक नए जोड़े का सीन देखने को मिलना था। अब मैं गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करने लगे और जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मैं उनके घर चली गई। जब उनके घर पहुंची तो दोपहर का वक्त था और सख्त गर्मी थी। घर पहुंचते ही मैंने नहा कर कपड़े तब्दील किए, उसके बाद खाना खाया। मेरे बहनोई फारूक भी खाने के वक्त घर आ गए थे और उन्होंने लंच हमारे साथ ही किया। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा खेतों को चले गए। अब मैं अपनी बाजी के घर के बारे में बताऊं, ये घर नहीं बल्कि एक महल था जो गांव से जरा हटकर खेतों में ही बनाया गया था। डबल स्टोरी। इस घर को देखकर मैं हैरान हो गई थी कि गांव में भी ऐसे घर बन सकते हैं। मेरी बाजी ने मुझे रहने के लिए अपने साथ वाला कमरा दिया था, जिसके साथ एक और कमरा था जिसमें उनका देवर अयूब रहता था, जो उम्र में मुझसे 2-2.5 साल बड़ा होगा और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और छुट्टियां गुजारने यहाँ आया हुआ था। जिस रोज मैं यहाँ पहुंची उस दिन मैं काफी थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही सो गई। अगली सुबह तकरीबन 5 बजे बाजी ने मुझे उठाया और चाय दी, जिसके बाद मुझे कहा कि चलो सुबह की सैर को चलते हैं। मैं तो बाजी को उस वक्त देखकर हैरान हो गई कि बाजी इस वक्त उठ गई है, क्योंकि शादी से पहले तो उस वक्त के बाद उनकी नींद शुरू होती थी। खैर, मैं इस वक्त चुप ही रही और उनके साथ सैर को चल दी। सुबह सुबह ठंडी घास पर चलकर काफी मजा आ रहा था। 10-15 मिनट के वक्त के बाद बाजी कहने लगी चलो वापस चलते हैं, मगर मैंने उनसे कहा कि आप चलें, मैं आ जाती हूँ, मैं मजीद कुछ वक्त यहाँ गुजारना चाहती हूँ। बाजी वापस चली गई और मैं चलते चलते खेतों में चली गई। एक जगह मेरी नजर पड़ी तो मैं ठिठक कर रह गई। मैंने देखा अयूब ट्यूबवेल में ऐसे नहा रहा है। मैं एक दरख्त की आड़ में हो गई और उससे देखने लगी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी मर्द को इस हालत में देखा था। मुझे शर्म भी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं खड़ी रही। अयूब मेरी इस जगह मौजूदगी से बेखबर था। उसने पानी में डुबकी लगाई और फिर बाहर निकलकर खड़ा हो गया। मैंने ठीक से जैसे ही उसको देखा तो मेरे मुंह से, उससे पहले मैंने तस्वीरों में इस तरह की चीजों को देखा था, लेकिन अपनी हकीकत लाइफ में पहली बार ये सब नजारे कर रहे थे। वो मेरी मौजूदगी से बेखबर अपने जिस्म पर साबुन मलने लगा और फिर पानी में डुबकी लगाकर बाहर निकलकर कपड़े पहन लिया। उसके बाद घर की तरफ चल दिया। मैं कुछ देर वहां रुकी और फिर मैं भी घर की तरफ चल पड़ी। उसको इस हालत में देखकर मैं काफी परेशान हो चुकी थी। घर को पहुंची तो बाजी ने नाश्ता लगा दिया था। मैं टेबल पर आई तो अयूब भी आ गया और मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे काफी शर्म महसूस हो रही थी। नाश्ते के बाद मेरे बहनोई फारूक किसी काम से शहर चले गए और बाजी ने अयूब को कहा कि वो शाजिया को अपना फार्म हाउस दिखा के लाए, जिस पर अयूब कहने लगा क्यों नहीं, चलो शाजिया तुम्हें अपना फार्म हाउस दिखाते हैं। सुबह उसको इस हालत में देखने के बाद मुझे उसके पास बैठने पर भी शर्म महसूस हो रही थी। अब बाजी ने मुझे उसके साथ जाने को कह दिया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस वक्त मेरी क्या हालत होगी। खैर, माँ इनकार ना कर सकी और उसके साथ ही हम लोग पैदल ही फार्म हाउस की तरफ चल दिए।
فارم ہاؤس گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ راستے میں باتوں میں میں نے محسوس کیا کہ ایوب کافی ہنسمکھ ہے۔ راستے میں ہم لوگ باتیں کرتے گئے۔ کچھ دیر ہم لوگ فارم ہاؤس پہنچ گئے، جہاں اس نے مجھے اپنے کنو اور مالٹے کے باغ دکھائے۔ اس کے بعد اپنے ڈیری فارم لے گیا اور کہنے لگا، آؤ میں تمہیں کو ڈیری فارم دکھاتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس فارم میں آسٹریلین گائیں ہیں جو بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ ڈیری فارم کے ایک کونے پر ایک بیل چل رہا تھا، جس کے بارے میں اس نے فخر سے بتایا کہ اس علاقے میں اس نسل کا بیل صرف ہمارے پاس ہے۔ اس کو خریدنے کے لیے لوگوں نے ہمیں کافی لاکھوں روپے کی آفر کی ہے۔ ہم نے انہیں فروخت نہیں کیا۔ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ بیل گاؤں کے پاس پہنچ گیا اور اچانک اس نے ایک گائے کی دھوم کو سونگا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بیل اپنے کام کے لیے تیار ہو گیا اور وہ گائے کے ساتھ شروع ہو گیا۔ میں یہ سین دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئی اور ایوب سے کہا کہ چلو مجھے گھر جانا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایوب نے پوچھا۔ یہ سب کیا دکھا رہے ہو تم مجھے؟ یہ سن کر ایوب کے چہرے پر ایک مسکان سی آ گئی اور وہ کہنے لگا، ارے اس میں کون سی بات ہے؟ سانڈ کا کام ہے، وہ گائے کو نہیں کرتا ہے۔ دیکھا نہیں تم نے؟ وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ بیل ابھی تک لگا تھا، اوپر چڑھا ہوا تھا اور ایوب اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اس لیے وہاں سے واپس کو چل دی۔ ایوب بھی ساتھ ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ نیچرل بات ہے۔ اس کے چہرے پر اب بھی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنے قدم تیز تیز اٹھانے شروع کر دیے۔ ایوب نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی اور چلتے چلتے کہنے لگا، دیکھو شازیہ، یہ نیچرل بات ہے، انسان بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ میں خاموشی سے چلتی رہی اور گھر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر میری حالت خراب ہونے لگی۔ صبح صبح ایوب کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد اب بیل اور گائے کا لائیو شو دیکھ کر میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت مجھے نیند آ گئی۔ دوپہر کے وقت باجی نے مجھے اٹھایا۔ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور شام کو فاروق بھائی بھی آ گئے۔ ہم لوگوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس دوران فاروق بھائی کہنے لگے، شازیہ، یہاں کی زندگی بھی عجیب سی لگے گی تم کو۔ یہاں لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد میں اپنے اور باجی فاروق بھائی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ایوب باہر نکل گیا۔ شاید وہ سگریٹ وغیرہ پینے کے لیے باہر گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ذہن میں صبح والے سارے سین چل رہے تھے، جس سے مجھے ہوشیاری آ رہی تھی۔ میرے جسم میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بستر پر لیٹے سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نیند نہ آئی، جس پر میں نے سوچا کہ باہر چل کے تازی ہوا میں کچھ دیر چہل قدمی کرتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر کے چاروں طرف بر امن تھا، جس میں تمام بلب آف تھے۔ میں بر آمد میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ باجی کے کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچی تو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی، جس پر میں کھڑکی کے پاس ہی رک گئی۔ کمرے کے اندر نیلے رنگ کا زیرو کا بلب چل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ فاروق بھائی بیڈ کے پاس کھڑی ہیں۔ انہوں نے دھوتی پہن رکھی ہے، جبکہ میری باجی بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے۔ فاروق بھائی نے باجی کا بازو پکڑ کر ان کو اٹھایا اور کہنے لگے، میری رانی، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ باجی نے کہا، آہستہ بولو، ساتھ والے کمرے میں نازی ہے، وہ سن لے گی۔ فاروق بھائی بولے، وہ سو گئی ہوگی، تم اس کی فکر نہ کرو۔ پھر وہ پیار کرنے لگے اور میں چپکے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلی صبح میں واک کے لیے نکلی تو اسی جگہ جا کر رک گئی جہاں کل ایوب کو نہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج بھی وہ وہیں موجود تھا، نکر پہنے ہوئے تھا۔ وہ اپنے جسم کو تیل کی مالش کر رہا تھا۔ میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑی ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ اس نے جسم کے بعد اس نے نکر میں ہاتھ ڈالا اور اندر بھی تیل کی مالش کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے نہانا شروع کر دیا۔ اس نے نکر نہیں اتاری تھی۔ میں گھر کو لوٹ آئی اور ناشتے کے بعد کمرے میں آ گئی۔ اس رات بھی کھانا حسب معمول جلدی ہی کھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں باہر آئی اور اسی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی جہاں سے فاروق بھائی کی آواز آ رہی تھی۔ آج بھی ان کا کام جاری تھا اور میں ان کو بغور دیکھ رہی تھی۔ میں اس وقت کافی ہوشیار ہو چکی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایوب میرے پاس ہی کھڑا اندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے پکڑ لیا اور ایک ہاتھ میرے منہ پر رکھ کر مجھے تقریباً اٹھاتے ہوئے میرے کمرے میں لے آیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔
اور ایوب وہاں کیا دیکھ رہے تھے؟ میں شرم سے مری جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھپا لیا۔ چند لمحے بعد ہنستے ہوئے بولا، اس میں شرمندہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ تمام مرد اور عورتیں یہ کام کرتے ہیں۔ مرد کا کام ہی اپنی عورت کا خیال کرنا اور اس سے ہی خیال میں تمہارا رکھوں گا۔ میں تو حیران ہو گئی اور ایوب سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ تو میرے پاس آنے لگا۔ میں نے جب اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے کہنے لگا، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں تمہاری بہن اور فاروق سے بھی بات کر لی ہے۔ میں پھر بھی نہیں مان رہی تھی، لیکن کیونکہ بچپن سے ہی مجھے یہ سب بری عادت جو لگ چکی تھی، اس لیے میں ایوب کی باتوں میں آ گئی اور وہ میرے ساتھ سب کچھ کرتا چلا گیا اور میں بھی خود اس کا ساتھ دینے لگی۔ جب تک وہاں رہی ایوب نے مجھے خوب استعمال کیا اور میں اس کو ڈھیلے سکی کہ ایوب مجھ سے شادی کرے۔